میں ہوں ابن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، فارسیوں کا قاتل ابن ولید، رومیوں کا قاتل ابن ولید۔ ہربیز نامی گرامی جنگجو تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بڑھا، لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دہاڑنے والا کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ یہ رومی اپنے سالار ہربیز کو پیچھے ہٹا کر خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پیترے دونوں نے بدلے اور خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آہنی کود پر پڑی۔ کود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح گراتا دہاڑتا اور خالد رضی اللہ عنہ کے آگے ہو جاتا تھا کہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ توڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا، جسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار کھالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اچھل کر اس پر جھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے تھے اور رومی خالد رضی اللہ عنہ کے بازوؤں میں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد رضی اللہ عنہ کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگی، اس کی سانسیں رکنے لگی اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واگدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگی۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور زیادہ زور سے اپنے بازوؤں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئی اور اس طرح تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور ہربیز کو للکارا، لیکن ہربیز اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ مارچ 636 عیسوی صفر 15 ہجری مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص پر جو خوف و ہراسانی تھا وہ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے۔
انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے، لیکن شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بجور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 رومی سوار ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس معرکے میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی کورنج لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے حمص فتح کیا تھا۔ حمص والوں نے جب دیکھا تھا کہ ان کے جو 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے، ان میں سے بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور حمص کے دروازوں کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ جب حمص میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ اٹھو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر وہ خوف و ہراس اور رہن طلبی کا گہرا تاثر تھا۔ بولو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اگر تمہاری فوج ہمارے کہنے پر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتی تو تمہیں ہمارے سامنے سجدے میں گرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم رحم کے طلبگار ہیں، ایک نے التجا کی۔ وہ رومی فوج تھی جو آپ سے لڑی ہے، ہم رومی نہیں، ہم آپ کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ ہم صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے آگے کیا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کسی کو اپنا غلام بنانے نہیں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے حمص کے لوگوں سے صرف 1 دینار فی گز جزیہ لیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض اسے مسلمانوں کی ایک چال سمجھے۔ وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہ ہوا۔ رومی شہنشاہ ہرقل حمص سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ حمص بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا، جیسے وہ اسی خبر کا منتظر تھا۔ اس کے سالار، وزیر اور شاہی خاندان کے افراد جانتے تھے کہ ہرقل کا یہ تبسم موت کی مسکراہٹ ہے اور اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو عرب کے ان مسلمانوں نے حمص کس طرح لیا ہے؟ ہرقل نے خبر لانے والے سے پوچھا۔ تم سالار تو نہیں، کمانڈر ہو، جنگ کو سمجھتے ہوگے، تمہارا نام کیا ہے؟ سب سمجھتا ہوں قیصر روم، خبر لانے والے نے کہا۔ میرا نام ساجرس ہے، ایک حبش کا کمانڈر ہوں۔ حمص ایک دھوکے نے ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے سالاروں کو توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے گئے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی اور درختوں کی کوکلیں پھوٹنے لگی تھی، اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن باہر سردی میں ٹھٹر رہا تھا۔ ہرقل نے کہا، ہمارے سالار دشمن پر اس وقت نہ جھپٹے جب سردی نے اس کی رگوں میں خون مجمد کر دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ قیصر روم، ساجرس نے کہا، وہ جب کوچ کر گئے تو سالار ہربیس نے 5000 سواروں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ ساجرس نے ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لیا اور ان کے سواروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہمارا سالار ہربیس کہاں ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ ساجرس نے کہا۔ وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید نے ہمارے پہلوان کو اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا
اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ کیا ہمارے پہلوان کو خالد بن ولید نے مار ڈالا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ساجرس کچھ دیر ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ مسلمان سالار نے ہمارے پہلوان کو بازو میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی تھی، ساجرس نے کہا، اور وہ مر گیا۔ آفرین! ہرقل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسل گئی۔ یہ طاقت جسم کی نہیں۔ وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا، انہیں آگے آنے دو۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے، جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ اور آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے حمص کے انتظامات کے لیے کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی۔ حمص سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص سے آگے حما، پھر اس سے آگے سیرج تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔ انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرقل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا، اور وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے سیرج سے کوچ کیا۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا چھوٹا سا ایک دستہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں تاثر یہ دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا، اس رومی فوج قافلے کے کمانڈر نے جان بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا۔ ہم رومی نہیں، ہم تو ان کی رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ پھر دوستی کا ثبوت دو، انہیں کہا گیا۔ یہ بتا دو کہ انطاکیہ میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے، قافلے کے کمانڈر نے جواب دیا۔ وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے۔ دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جان بچاتے ہیں۔ قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا، آپ آگے نہ جائیں، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور انطاکیہ میں شہنشاہ ہرقل جو فوج اکٹھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی توڑی نہیں؟ مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا۔ ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکیں، رومیوں کے کمانڈر نے کہا۔ ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرقل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جائے۔ اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشہ طاری نہیں کیا کرتا، اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیوں اور شراب کا رسیا ہے، اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ وہ تو راتوں کو شاید سوتا بھی نہیں ہوگا، دوسرے نے کہا۔ اس پر ایک جنون سوار ہے، فوج اکٹھی کرو۔ اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفان کی طرح آ رہے ہیں، اور وہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ لوگ قبیلہ در قبیلہ مذہب کے نام پر اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انطاکیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر آئیں، ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ہرقل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے، اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور آگے آنے دو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے، ایک اور بولا، اب اپنی فوج کی ہر پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہرقل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن حرب و جرب کا ماہر جنگجو تھا، اور میدان جنگ کا شاطر جنرل تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو ان اطلاعات نے جو انہیں اس قافلے سے ملی
वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। खुदा की कसम, अमीनुल उम्मत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, हम यहाँ बैठे नहीं रहेंगे और हम हरकुल को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ले। आज रात तक अपने किसी आदमी को आ जाना चाहिए। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू सुलेमान, जब तक आगे की मुसद्दिका सूरत हाल मालूम नहीं हो जाती हम आगे नहीं जाएंगे। अपने किसी आदमी से मुराद वो जासूस थे जो अंताकिया तक पहुँचे हुए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी सिपाह सालारी के दौर में जासूसी के निज़ाम को बाकायदा और मुनज़्ज़म कर दिया था और जासूसों को दूर दूर तक फैला दिया था। मुसलमान जासूस जान की बाजी लगाकर बड़ी कीमती मालूमात ले आते थे। मौरिखों के मुताबिक हरकुल ने अपनी फ़ौज की पै बापै शिकस्तों की खबरें सुन कर इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि वो मुसलमानों को बिखरी हुई लड़ाइयों में शिकस्त नहीं दे सकता। एक शिकस्त तो वो थी जो रोमी फ़ौज को खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी थी, और दूसरी वो थी जो दूसरे सालार शाम के दूसरे इलाकों में रोमियों को देते चले आ रहे थे। मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने का एक ही तरीका था कि इन्हें किसी एक मैदान में इकट्ठा होने पर मजबूर किया जाए और इनके खिलाफ इनसे कई और ज़्यादा गुना फ़ौज मैदान में उतारी जाए। चुनांचे उसने नई और बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करनी शुरू कर दी थी। मुसलमानों ने जब हमस पर कब्ज़ा किया उस वक्त तक उसकी नई फ़ौज की नफरी 1.5 लाख पहुँच चुकी थी। अंताकिया से 40 मील दूर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दस्तों के साथ रुके हुए थे। इससे 2 रोज़ बाद जब उन्होंने रोमियों का काफ़िला पकड़ा था, मुसलमान मगरिब की नमाज की तैयारी कर रहे थे कि एक घुड़सवार पड़ाव की तरफ आता दिखाई दिया। इतनी दूर से पता नहीं चलता था कि वो रोमियों का कोई फ़ौजी सवार है या कोई मुसाफिर है। पड़ाव से कुछ दूर उसने घोड़ा मोड़ लिया और पड़ाव के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इसका लिबास मुसलमानों जैसा नहीं था। पकड़ लाओ इसे, किसी कमांडर ने अपने सवारों को हुक्म दिया। सवार अभी घोड़ों पर जीने डाल रहे थे कि उस अजनबी सवार ने घोड़ा पड़ाव की तरफ मोड़ दिया। अल्लाहु अकबर, उसने नारा लगाया और करीब आकर उसने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, मैं अपने परचम को पहचानने की कोशिश कर रहा था। इब्ने अहदी, किसी ने कहा, और चंद एक मुजाहिदीन उसकी तरफ दौड़े। एक ने कहा, खुदा की कसम, हम अब भी तुझे रोमी समझ रहे हैं। क्या ये लिबास उस रोमी का है जिसे तूने कत्ल किया होगा? एक ने पूछा। इब्ने अहदी किसी को बता नहीं सकता था कि वो जासूस है और अंताकिया से आया है। वो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के खेमे में चला गया। वो उन 3-4 जासूसों में से था जो 1.5-2 महीने से अंताकिया गए हुए थे। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो इब्ने अहदी, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे गले लगाकर कहा। हम अंताकिया की खबर के इंतज़ार में बैठे हैं। इब्ने अहदी ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुसाफ़ा किया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उसे गले लगा लिया। क्या खबर लाए हो? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। सियाह काली घटा है जो अंताकिया के उफ़क़ से उठ रही है। इब्ने अहदी ने अरबों के मखसूस शायराना अंदाज में कहा, इस घटा से जो मीना बरसेगा वो ज़मीन पर सैलाब बनकर चट्टानों को भी बहा ले जाएगा। अमीनुल उम्मत और इब्ने वलीद, अल्लाह ने तुम्हें इशारा दिया है कि आगे ना जाना। हमें ये इशारा दुश्मन के एक काफ़िले ने दिया है। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रोमियों का फ़ौजी काफ़िला है जिसे हमने पकड़ लिया है। इसे अल्लाह का भेजा हुआ काफ़िला समझ अमीरुल उम्मत। इब्ने अहदी ने कहा, अब पूरी बात मुझसे सुन। अंताकिया के अंदर और बाहर लश्कर के सिपाहियों और घोड़ों के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। अंताकिया के गर्दो नवाह में दूर दूर तक खेमों का जाल है जो बढ़ता ही जा रहा है। हरकुल ने जो मंसूबा बनाया है वो बहुत ख़तरनाक है। क्या तेरी खबर मुसद्दिका हो सकती है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। मैं हरकुल की फ़ौज के एक टोले का कमांडर हूँ अबू सुलेमान, इब्ने अहदी ने मुस्कुराते हुए कहा। रोमियों की इस वक्त ये हालत है कि जो कोई अंताकिया के दरवाज़े पर जाकर कहे कि मैं फ़ौज में भर्ती होने आया हूँ तो उसके लिए शहर के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं। इब्ने अहदी जिस तरह अंताकिया की फ़ौज में शामिल हुआ था इसकी उसने तफसीलात सुनाई। वो अपने साथियों के साथ ईसाई अरब बनकर अंताकिया गया था।
انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس روز گھڑ دوڑ کے میدان میں سہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر نشانے پر چلانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن اہدی اپنی فوج کا مشہور شہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان۔ وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا، وہ رومی تھا۔ اگر تجھے اپنے بازوؤں اور اپنے گھوڑے پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آ، اے اجنبی سوار۔ ابن اہدی نے اسے کہا، میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی، اے بدقسمت اجنبی۔ دوسرے سوار نے کہا، اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آ جا۔